بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یاسین، قسم حکمت والے قرآن کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ قرآن غالب و مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، بس وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے رہ گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، پھر اوپر سے ڈھانپ دیا سو کچھ دیکھ نہیں پاتے، اور ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، سو ایسے شخص کو مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری دیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیجتے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اور اے پیغمبر، ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے جب وہاں کئی رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کی طرف پہلے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، سو ان نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمیں تمہاری طرف
بھیجا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہمارا فرض تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی کوشش سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر ڈالیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو۔ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اس نے کہا ہے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ اور کیا وجہ ہے کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً صریح گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، بس میری بات سنو۔ اس کے شہید ہونے پر ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہوتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون یا حسرة علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون۔ کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے اور مجھے معزز بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ عذاب تو بس ایک تیز چیخ تھی جس سے وہ گویا بجھ کر ختم ہو گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، اب کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے
کہ ہم اس کو زندہ اور شاداب کرتے ہیں، اس میں سے اناج نکالتے ہیں اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر یہ کیوں شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب کو، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کو بھی، اور بہت سی ان چیزوں کو جو ان کے علم میں بھی نہیں پیدا کیا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ اس پر سے ہم دن کی روشنی کو اتار لیتے ہیں، وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستوں پر چلتا رہتا ہے۔ یہ مقرر حکم ہے اللہ کا جو غالب اور باخبر ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ہم نے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو چھڑایا جا سکے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مگر ہاں یہ ہماری مہربانی ہے اور وقت مقرر تک ان کو نفع پہنچانا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سزا سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور جو بعد کی ہوگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مِن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان لانے والوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کھانا کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ ما ينظرون الا سیئۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ لوگ تو بس ایک شدید چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو اچانک آپ پکڑے گی، اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر یہ نہ تو کسی کی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فوراً قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہمارے خواب گاہوں سے جگا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے واقعی سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ محض ایک شدید آواز ہی ہوگی اور فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کے وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ اس کفر و انکار کے صلے میں جو تم کرتے رہے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیتے، پھر یہ اگر راستے کی طرف دوڑتے بھی تو کیسے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے مساکن میں ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اس کی جسمانی قوتوں کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ اور ہم نے اس نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کی شان کے مناسب ہے۔ یہ کلام تو ایک زبردست نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو عذاب سے ڈرائے اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے بغور نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست و قدرت سے چوپائے پیدا کیے جن کے یہ مالک ہیں؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے جانوروں کو ان کا مطیع بنا دیا، سو بعض تو ان میں سے سواری کے لیے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اور ان کے لیے ان میں اور بھی بڑے فائدے اور مشروب ہیں، کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا رکھے ہیں تاکہ شاید ان کو مدد ملے، اور وہ معبود ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ کفار ان کے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہمیں معلوم ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جن کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ کھلے بندوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور خود اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا، وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ گاتے ہو کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو پیدا کرنے والا اور خبردار ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کی قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔